بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی آڈیو ٹیپ ان کی منافقت اور دوہرے معیار کو بے نقاب کرتی ہے۔ امدادی سامان کی تقسیم میں بگدڑ سے 31 افراد مارے گئے۔ پاکستانی وفد سے ملاقات بے حد خوش آئند رہی، اسرائیلی صدر کی تصدیق۔ سری لنکا نے کسی کی پرواہ کیے بغیر روس سے تیل خرید لیا۔ روس نے یوکرین کے شہر لائمن پر بھی قبضہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرنے کا خواب سہانا خواب ہی رہے گا، چودھری پرویز الہی۔ پاکستان اور بھارت میں 30 گنا زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، نئی تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے خود کو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے NRO مانگا۔ حال ہی میں منظر عام پر آنے والی آڈیو ٹیپ ان کی منافقت اور دوہرے معیار کو بے نقاب کرتی ہے۔ اپنے دعووں کے برعکس وزیر اعظم عمران خان نے خود کو اپنی حکومت کو بچانے کے لیے زرداری سے NRO مانگا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد غیر ملکی سازش کی جعلی کہانی تیار کی، لیکن اب وزیر اعظم عمران خان کا جھوٹ بے نقاب ہو چکا ہے۔ دوستو، کیا یہ بات ماننے والی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ملک ریاض کی معرفت زرداری سے مدد مانگی؟ مجھے آج ہی ایک میسیج آیا کہ ان کا اسلام کارڈ فلاپ ہو گیا، عورت کارڈ فلاپ ہو گیا، یہودی کارڈ فلاپ ہو گیا، پیش خدمت ہے اب ملک ریاض کارڈ۔ مزے کی بات سنیے کہ بتانے والا ملک ریاض، سننے والا زرداری اور خبر دینے والا جیو نیوز، اور یقین کرنے والے پٹواری اور بھٹواری۔ یہ لوگ اس عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جس نے ٹرمپ کا منہ توڑا، انڈیا کا جہاز گرایا، ایبسولوٹلی ناٹ کہا، مودی کی بینڈ بجائی، 11 پارٹیوں کی ناک رگڑوائی، کورونا سے لڑا، IMF کے خلاف پیٹرول پرائز کم کی، دباؤ کے باوجود استعفیٰ نہ دیا، آخر میں سب کو ننگا کر کے گیا تاکہ ملک ریاض کو کہہ سکے کہ زرداری سے میری سفارش کرواؤ۔ دوستو، کوئی بات بنتی ہے یہ؟ آپ خود ہی سوچئے، فیصلہ آپ کا، کیونکہ میرے کمنٹ سے پٹواریوں کو آگ لگ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل رہیں۔ افریقی ملک نائجیریا کے ایک گرجا گھر میں بگدڑ مچنے سے کم از کم 31 افراد مارے گئے اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ واقعہ ایک پروگرام میں پیش آیا جو مستحقین افراد کی مدد کے لیے منعقد کیا گیا تھا۔ ایک عینی شاہد کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں ایک خاتون کے علاوہ متعدد بچے بھی شامل ہیں۔ چرچ میں مستحقین افراد کے لیے ہونے والے سالانہ شاپ فار فری پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ایسے پروگرام دوستوں نائجیریا میں ہوتے رہتے ہیں۔ نائجیریا کو افریقہ کی بڑی معیشت سمجھا جاتا ہے، تاہم حکومتی اعداد و شمار کے مطابق وہاں 8 کروڑ سے زائد افراد انتہائی غربت کا شکار ہیں۔ پروگرام صبح 9 بجے شروع ہونا تھا، تاہم صبح 5 بجے وہاں لوگوں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تاکہ قطاروں میں بہتر جگہ پا سکیں۔ گیٹ بند تھے جس کے سامنے لوگ جمع تھے اور دھکم پیل میں گیٹ ٹوٹ گیا جس سے بگدڑ مچ گئی۔ عینی شاہدین کے مطابق بہت خوفناک صورتحال تھی۔ اس واقعے کی چند ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں افراتفری دیکھی جا سکتی ہے اور وہ اشیاء بھی نظر آ رہی ہیں جو مستحق افراد میں تقسیم کی جانی تھی۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ مرنے والوں میں بچوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے، جن میں ایک ماں کے 5 بچے بھی شامل تھے۔ اسرائیل کے صدر نے تصدیق کی ہے کہ 2 ہفتے پہلے جنوبی ایشیا سے ایک وفد نے ہماری سرزمین پر مجھ سے ملاقات کی تھی۔ وفد میں 2 پاکستانی شہری بھی شامل تھے، تاہم انہوں نے وفد میں شامل افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ اسرائیلی صدر نے مزید بتایا کہ پاکستانی وفد سے ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی۔
وفد میں 2 ایسے پاکستانی شہری بھی شامل تھے جنہیں پاکستانی ہونے پر فخر تھا۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کا کہنا تھا کہ پاکستانی وفد سے ملاقات بے حد خوش آئند رہی۔ مجھے خوشگوار حیرت بھی ہوئی کیونکہ اس سے پہلے کبھی پاکستانی وفد سے اسرائیل میں ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پاکستانی شہری انیلا احمد نے 12 مئی کو اسرائیلی صدر کے ساتھ ملاقات کی تھی، جس میں وہ اپنے والد قطب الدین احمد کی تحریک پاکستان اور قائد اعظم پر لکھی گئی کتاب اسرائیلی صدر کو اس نے پیش کی۔ معاشی اور سیاسی بحران میں گرے سری لنکا نے ملک کی واحد آئل ریفائنری کو چلانے کے لیے روس سے خام تیل حاصل کیا ہے۔ سری لنکا کو اپنی آزادی سے لے کر اب تک کے بدترین بحران کا سامنا ہے۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات سمیت دیگر ضروری اشیاء کی کمی ہے۔ سری لنکا کے انرجی منسٹر نے کہا کہ روسی تیل 1 مہینے سے کولمبو کی پورٹ پر تھا، لیکن ملک کے پاس ادائیگی کے لیے $7.5 کروڑ نہیں تھے۔ سری لنکا روس پر امریکی پابندیوں کے باوجود روس سے براہ راست خام تیل کو کوئلے، ڈیزل اور پیٹرول کے حصول کے لیے مذاکرات کر رہا ہے۔ یورپی یونین کے لیڈران تیل سمیت روس پر دیگر پابندیاں لگانے کے لیے پیر کو ملاقات کر رہے ہیں۔ سری لنکا میں جاری معاشی بحران کی وجہ سے پیٹرول پمپس اور گیس اسٹیشنز پر لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ اس کے علاوہ سری لنکا کے لوگوں کو امپورٹڈ اشیاء خورد و نوش اور ادویات کی کمی کے ساتھ ساتھ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا ہے۔ حکومت مخالف پرتشدد مظاہروں میں 9 افراد مارے جا چکے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ روس نے مشرقی یوکرین پر اپنے حملوں میں اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے شہر لائمن پر قبضہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہائپر سونک میزائل کا کامیاب تجربہ بھی کیا ہے۔ روس 2014 سے اس علاقے میں سرگرم علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے روس کے حامی علیحدگی پسندوں کی طرف سے 1 روز پہلے کیے گئے اعلان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ لائمن کا قصبہ مکمل طور پر یوکرینی قوم پرستوں سے آزاد کروا لیا گیا ہے، جبکہ علاقائی گورنر کا کہنا ہے کہ روسی افواج کی گولہ باری جاری ہے کیونکہ یوکرینی فوجی حملہ آور فورسز کو اس کے کنارے پر واقع ایک ہوٹل سے باہر نکالنے کے لیے لڑ رہی ہے۔ انہوں نے ان دعووں کی تردید کی ہے کہ شہر کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ یوکرین کے صدر کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ہر صورت آزاد رہے گا، سوال صرف یہ ہے کہ اس آزادی کی قیمت کیا ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار کرنے کا خواب دیکھنے والے اپنی حکومت کی فکر کریں، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، حکومت آج یا کل گر جائے گی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی لانگ مارچ کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں، حکمران وزیر اعظم عمران خان سے خوفزدہ ہیں اور ہر غیر قانونی کام کر رہے ہیں جس سے لانگ مارچ کو روکا جا سکے۔ میں انہیں بتا دوں کہ رہنماؤں اور کارکنوں پر جھوٹے مقدمات درج کروانے سے تیاریوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عوام کے ساتھ ساتھ IMF کو بھی عارضی حکومت پر اعتبار نہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے روس کے ساتھ 30% سستے تیل کا معاہدہ کیا تھا، اگر اس پر عمل کیا جاتا تو آج ڈالر آسمان سے باتیں نہ کر رہا ہوتا۔ مہنگائی کی وجہ سے ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی کر دی گئی ہے۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بھارت اور پاکستان میں ریکارڈ توڑ گرمی کی شدت نے وہاں رہنے والوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ نئی تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گرمی کی لہریں بگڑ رہی ہیں جو انسانی صحت غذائی تحفظ کو متاثر کر رہی ہیں۔ موجودہ گرمی کی لہر 2010 میں قائم ریکارڈ کو توڑ دے گی۔ بھارت اور پاکستان میں غیر معمولی درجہ حرارت اور اوسط سے کم بارش دیکھی گئی ہے۔ خشک حالات نے درجہ حرارت کو مزید بڑھا دیا ہے۔ 122 سال پہلے درجہ حرارت کا ریکارڈ شروع ہونے کے بعد سے یہ گرم ترین سال ہے۔ اگرچہ بھارت اور پاکستان میں موسم گرما کے مونسون کے آغاز سے پہلے ہی شدید گرمی عام ہو جاتی ہے، اس سال کا گرم موسم غیر معمولی ہے
اور ساتھ ہی یہ معمول سے زیادہ دیر تک جاری رہے گا۔ گرمی نے ایسے وقت میں گندم کی فصل کی پیداوار کو متاثر کیا ہے جب یوکرین پر روس کے حملے نے عالمی رسد میں کمی کر دی ہے، جس سے بھارت نے عالمی منڈی میں برآمدات میں کمی کر دی ہے۔ یہ شمالی پاکستان میں ایک نقصان دہ برفانی جھیل کے پھیلنے کا سبب بھی بنی ہے۔ تقریباً 100 سال پہلے جرمن ماہر نفسیات ہرمن نے اپنی کتاب میں وقفے کے اثرات اسپیسنگ ایفیکٹ کی تفصیل دی تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ سیکھنے اور پڑھنے کے عمل میں طویل وقفہ لیا جائے تو اس سے یادداشت اچھی ہوتی ہے اور سیکھنے کا عمل بہتر ہوتا ہے۔ اب اسی بات کے مزید سائنسی ثبوت بھی ملے ہیں۔ اس ضمن میں جرمنی کے ماہرین نے دماغ پر بعض تجربات کیے ہیں جن میں روزمرہ زندگی کے یادداشتی تجربات شامل تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وقفہ لینے سے بھولنے کا عمل نہیں بڑھتا بلکہ دماغی خلیات نیورون کا وہ پیٹرن برقرار رہتا ہے جو سیکھنے کے عمل میں ترتیب پاتا ہے۔ اس طرح ماہرین کا مشورہ ہے کہ پڑھنے اور سیکھنے کے عمل کے دوران وقفہ یا چھٹی لینے سے دماغ کا یادداشتی حصہ مؤثر اور مضبوط رہتا ہے، لیکن اس وقفے کی مدت کتنی ہے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ پڑھائی کے دوران 30 سے 60 منٹ کا وقفہ دیا جانا چاہیے اور اسی مدت کے بہترین اثرات سامنے آتے ہیں، لیکن اس سے کم یا زیادہ دورانیے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے مذہب کو نہیں سمجھیں گے آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوں گے، چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بوڑھے ہو گئے، اتنی عمر ہو گئی اور اب مذہب بدل لیا، جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جس راہ پر سکون ملتا ہے وہ اسی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ کورونا کے دوران مغرب میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، خاص کر خواتین میں۔ مثلاً 92 سالہ جیورجٹ لیپول نے اپنے مسلمان پڑوسی کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ خاتون نے کہا کہ میرا اسلام قبول کرنا دراصل اللہ کی طرف سے میری دعاؤں کا جواب ہے۔ جیورجٹ اور ان کے پڑوسی محمد احمد پچھلے 40 سالوں سے ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ محمد احمد کی اہلیہ ہر وقت پردے میں ہوتی تھی۔ ایک دن جارجٹ نے ان سے پوچھا کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو، جس پر اس نے کہا کہ یہ میرے دین میں ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ عورتوں کے یوں بے پردہ رہنے سے پھر ایک دن شاپنگ مال پر گئی تو وہاں یہ گر گئی تھیں۔ ان کو ایک خاتون نے سنبھالا اور بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ اتفاق ایسا ہے کہ وہ بھی مسلمان تھیں اور پردے میں تھی۔ جارجٹ نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ وہ پردہ کیوں کرتی ہیں۔ اس نے جواب میں کہا کہ پردہ میری پہچان ہے، مجھے کوئی نہ پہچانے مگر میرا پردہ پہچانے، یہی میری اصل پہچان ہے۔ جارجٹ کو یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے گھر جا کر اپنے پڑوسی محمد احمد کی رہنمائی میں سب کے سامنے قبول اسلام کر لیا۔ اسی طرح 85 سالہ انگلینڈ کی خاتون نے بھی بڑی عمر میں اسلام قبول کر لیا۔ ان کو انصاف پسندی اور سچ بولنے کا اصول اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر کے اپنا نام مریم شہادتن رکھ لیا۔ 60 سالہ خاتون جن کا تعلق امریکہ سے ہے، انہوں نے ارطغرل غازی کے کردار ابن عربی کے ڈرامے میں پیغامات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ جبکہ خاتون نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بدل کر ختیجہ رکھا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ ابن عربی کے پیغامات سے زندگی کا رخ ہی بدل گیا اور کئی بار قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا، جس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ 52 سالہ آئرش خاتون نے اسلام قبول اس وجہ سے کیا کیونکہ انہوں نے ایک دن سوشل میڈیا پر ایک خطبہ سنا تھا جس میں اسلام کے سنہری اصول اور خواتین کے پیروں تلے جنت کی بشارت کا پیغام تھا۔ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔